اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 2 دہائیوں سے لاپتہ شہری عتیق الرحمان عباسی کی بازیابی سے متعلق بدھ کے روز کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے لاپتہ افراد کیس میں معاونت کے لیے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اے جی صاحب کا فلو جو ہے وہ حائل آ گیا انصاف کی فراہمی میں، کیونکہ ان کو فلو آیا تو وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے۔ مگر آپ سنجیدگی کا لیول دیکھیں ریاست کا اور ریاستی اداروں کا کہ یہ فیملیز 20 سال سے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ آج عدالت میں بات ہوئی کہ 7 سال کی پریزمپشن کے بعد ڈیتھ تصور کیا جاتا ہے اسلامک لاء میں، تو یہ اب اپنے پیاروں کی لامتناہی وقت سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اب یہ اپنے پیاروں کا خون ریاست کے ہاتھوں پہ تلاش کریں۔ یہ ایجنسیوں کے اور اے جی صاحب سے یہ پوچھیں کہ ہمارے پیارے اگر مر گئے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں سکون آ جائے۔ تو یہ بہت الارمنگ ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ آج جج صاحب نے اس پہ بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ his flu is more serious than the issue۔ عتیق الرحمان سن 2004 میں اپنے گاؤں ملک پورہ ایبٹ آباد سے اس وقت لاپتہ کیے گئے جس دن ان کی شادی ہونا تھی۔ 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی کی جبری گمشدگی کے بعد ان کے والدین کا کوئی سہارا نہیں۔ بھائی کی رات کو اتنی اچھی مہندی ہوئی ہے، صبح اس کی بارات تھی، وہ صبح بال کٹوانے گئے واپس نہیں آئے۔ ہم سب بہنوں نے بہت عزت دیکھی ہے، ماں باپ ہیں تو وہ رو رو کے تو ان کا برا اثر ہو گیا ہے، والد صاحب کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، والدہ چل نہیں سکتی، بہت ہی اذیت میں سارے بہن بھائی عدالتوں کے چکر لگا کے احتجاج کیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں، کیسی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو اب یہاں سے کچھ امید ہے، اللہ کرے یہ جج صاحب کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ وہ کتنے بے بس ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جبری گمشدگیوں کے معاملے میں وفاقی وزراء کو عدالت میں بلایا تو وہ ہنستے ہوئے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کو طلب کیا تو وہ اداس چہرے کے ساتھ آگے۔ وکیل ایمان زینب مزاری نے وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لاپتہ افراد کے کمیشن نے 2014 کو عتیق الرحمان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے تھے، مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، شاید ان سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ ایک ابسرڈ سچویشن بن چکی ہے 20 سال بعد، اور جو کورٹ ہے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ 7 سال جو قانون کہتا ہے کہ پریزمپشن یہ ہے کہ 7 سال کے بعد ون از presumed to be dead، تو یعنی قتل بالسبب کا پرچہ ہو سکتا ہے 324 PPC کا، یا 302 کا بھی پرچہ ہو سکتا ہے ISI اور MI کے خلاف کہ لاسٹ ان کی کسٹڈی میں تھے اور اب اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ایک کنسرننگ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نہ تو ریاست اس ایشو کو سیریسلی لیتی ہے، عدالتوں کی آپ ایک قسم کی ہیلپ لیسنس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم آرڈر بھی پاس کر دیں تو اس کی کمپلائنس تو ایگزیکٹو نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اس ملک کی سچویشن ہے۔ ایمان نے مزید کہا کہ اگر سیکیورٹی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں نے اپنی جابرانہ روش جاری رکھی تو اس سے جمہوری عمل کو نقصان کے ساتھ لوگوں میں ریاست سے بیگانگی کا احساس پیدا ہوگا۔ جبری گمشدگیوں کے کمیشن کی کنٹینیوڈ فنکشننگ کو ان وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ڈکلیئر کیا جائے اور کہ اس کمیشن کو ڈسبینڈ کیا جائے۔ آج میں نے کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ یہ صرف ایک پٹیشن نہیں ہے، اس طرح کی 3-4 پٹیشنز کم از کم ہے، ایک بینچ 8 میں پینڈنگ ہے، ایک بینچ 2 میں پینڈنگ ہے۔ تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں یہی پریئر سیک کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو کمیشن ہے جبری گمشدگیوں کا، یہ ایک تو اغوا کاروں کا دفاع کرتا ہے، دوسرا کہ یہ اپنے پروڈکشن آرڈرز کی کمپلائنس نہیں انشور کر سکتا، اور تیسرا کہ یہ بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ کلچر آف امپیورٹی کو پروموٹ اور فیول کرے جو یہ کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئین پاکستان پر عمل کرتے ہوئے عتیق الرحمان کے ساتھ ساتھ تمام جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ بلال بصیر، وائس پی کے .net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، وائس پی کے .net۔